جہاں لاکھوں عوام ان کو سنتے ہیں وہاں پر یہ اپنے اپنے مکاتب فکر اور مسالک کے علماء ذاکرین کے بھی یہ اکابر ہیں، اور جب یہ ان علماء کے بھی اکابر ہیں تو وقت آ گیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے زیر انتظام چلنے والے مکاتب، دینی مدارس اور اپنے اداروں اور اپنے خطباء کے باقاعدہ کورسز رکھے جائیں فقہ الخلاف سے متعلق، یہ اکابر باقاعدہ ان کو تعلیم دیں۔ حق اور باطل کا اختلاف کہاں ہوتا ہے، صواب اور خطا کا کہاں پر اختلاف ہوتا ہے، کفر اور اسلام کا اختلاف کون سا ہوتا ہے۔ ہمیشہ تبلیغ کے لیے فضائل ہوتے ہیں، مسائل تبلیغ کی چیز نہیں ہوتے۔ بالکل بنیادی بات ہے، کوئی جا کر تراویح کے مسئلے بیان کرنا، کوئی جا کر کے مسائل بیان، یہ تبلیغ کی نہیں، تبلیغ کی چیز فضائل ہے۔ تو بنیادی طور پر ان اکابر کی خدمت اقدس کے اندر ایک گزارش تو یہ ہے کہ اپنے ذاکرین، اپنے علماء، اپنے ماتحت چلنے والے اداروں کے ذمہ داران کے سامنے اختلاف کی نوعیت کس طرح اور کس انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کو لازمی طور پر کورسز کی شکل میں بیان کیا جائے۔ مذہبی اختلاف اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا رویوں کا اختلاف بڑا مسئلہ بنا دیا کرتا ہے۔ ایک گزارش۔ دوسری گزارش یہ ہے، ہمارے ہاں، میں اس حکومت کے حوالے سے بات نہیں کرتا ہوں، اس میں کئی سب بہت اچھی کوششیں کاوشیں بھی ہوئی ہیں، پچھلی کئی حکومتوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا رسمیات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ پچھلے وفاقی وزیر صاحب ایک مرتبہ کراچی تشریف لائے، محرم سے پہلے وہی ایک لگی بندھی ایک فہرست ہوتی ہے، اخباروں میں دے دی جاتی ہے، فلاں فلاں ذاکرین، فلاں فلاں علماء کے فلاں فلاں ضلعوں میں داخلوں پر پابندی۔ میں نے کہا وزیر صاحب یہ آج کا جنگ اخبار ہے، آپ اس جنگ اخبار کی فہرست کو دیکھ لیں، اس میں کئی ایسے علماء کے مختلف ضلعوں میں داخلوں پر پابندی ہے جن کے انتقال کو بھی 20-20 سال گزر چکے، آج ان کے خیرپور میں داخلے پر پابندی ہے، آج ان کے پنجاب کے فلاں ضلع میں داخلے پر پابندی ہے۔ ہوتا کیا ہے، محرم آیا، پرانی فہرستیں نکالو، پریس کے حوالے کرو۔ تو میں نے کہا وفاقی وزیر صاحب چائے وائے یہاں بہت اچھی ہوگی، کھانا وانا سلاد ولاد بہت اچھا ہوگا، آئیے ذرا یہ کریں، رسمیات ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک پروگرام ہم نے یہ بھی کرنا ہے، شیڈول میں ایک چیز یہ بھی ہے۔ برائے کرم درد دل کے ساتھ، کوڑھن کے ساتھ، غم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، امت کی رہنمائی کے لیے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے فریقین کے تنازعات کو حل کرنا، یہ ہے ریاست وقت اور حکومت وقت کی بنیادی ذمہ داری۔ دو باتیں۔ تیسری اور آخری بات یہ، امن اور پیس ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بقول مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جہاں مذہب، مسلک اور فرقے کی بنیاد پر گردنیں کاٹی جا رہی ہوں، خون بہ رہا ہو، وہاں ادب کی بزمیں نہیں سجائی جا سکتی ہیں۔ کون سا مسلک ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ تبلیغ ہونی چاہیے، میں اپنے مسلک کی تبلیغ کروں؟ بھائی تبلیغ تو آپ اسی وقت کر سکیں گے جب ہمارے گھر کے اندر پڑوس میں امن ہو۔ امن ہر ایک کی ضرورت ہے، پیس ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اسے کوٹ کوٹ کر کے رچانا بسانا، یہ ہم تمام کے تمام فالورز کے اندر ان کے ذہنوں میں ڈالیں، اس کی بہت زیادہ ضرورت۔ ایک اور گزارش، اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر یہ بحث چلی اور کوئی تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک یہ بحث چلتی رہی۔ قبلہ ڈاکٹر ایاز صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ وہاں ایک بات آئی اور وہ نقطہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہم ضرور ذکر کریں۔ کوئی شخص اگر کسی کے فضائل بیان نہیں کر سکتا، ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، وہ اگر فضائل بیان نہیں کرتا کوئی مسئلہ نہیں۔ کل 18 ذی الحجہ یوم شہادت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر کل کوئی شخص ظہر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں، اپنے مکتب میں، اپنے ادارے میں، اپنی امام بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی کسی کے فضائل نہیں بیان کرتا۔ لیکن جس نقطے پر ہم سب کو آنا چاہیے،
दफ़ उल मदर्रति औला मिन जल्बिल मनफ़अत, तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। कोई शख्स इशारतन या किनायतन अहले बैत अतहार की शान में, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में, अइम्मा की शान के अंदर, इसी तरह मासूमीन की शान के अंदर, इसी तरीके से हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनकी शान में अदना दर्जे की इशारतन या किनायतन गुस्ताखी या बेअदबी का मुर्तकिब होता है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। और हम जब ये बात कर रहे हैं तो फिर साथ साथ हमारा जायज़ और मुनसिफाना मुतालबा ये भी होगा, करोड़ों सुन्नी अवाम का ये भी मुतालबा होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, इन हजरात की शान के अंदर भी अदना दर्जे की इशारतन या किनायतन भी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। और देखें सारी अहले इल्म शख्सियात हैं, ये वो मुनसिफाना डिमांड और हुक्म और मुतालबा है जो अल्लाह ने कुरान करीम में वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह फरमाकर गैरों के बुतों के बारे में हमें यह तालीम दी है। जो शऊर भी नहीं रखते, जिनके बातिल होने पर सबका हम सबका इजमा और इत्तफाक है, बातिले महज हैं ये बुत, लेकिन उन बुतों के बारे में भी, उन माबूदान बातिला के बारे में भी अल्लाह ने फरमाया गाली मत दो। तो पता चला गाली किसी की मजहबी मजबूरी नहीं है, लिहाजा तौहीन नहीं हो, बेएहतरामी ना हो, गाली ना हो, गुस्ताखी ना हो। इस नुक्ते पर हम सबको आना भी चाहिए और अपने फॉलोअर्स को भी लाना चाहिए। और आखिरी बात ये कह करके मैं बात खत्म करने लगा हूं, सराहतन गुस्ताखियों का, हमारे पीर साहब नूरुल्लाह कादरी साहब बैठे हैं, कुछ हुकूमती ज़ुआमा हुआ करते हैं, पैगाम पाकिस्तान, इसी तरह माशाल्लाह डॉक्टर क़िबला अयाज साहब, और हमारे इन ज़ुआमा की मेहनतों से सराहतन गुस्ताखियों का सिलसिला तो कुछ बंद हो रहा है, उस पर तो बंद बांधा जा रहा है। लेकिन मैं बड़े दर्द दिल के साथ एक बात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, इंटरनेट के एक क्लिक पर जाइए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुक़द्दसात के बाब में ज़ुमाना जुमले कहना, इशारतन गुस्ताखियां करना, किनायतन गुस्ताखियां करना और पीछे कुछ वाक़यात का पस मंजर का इशारा कर करके इस तरीके से गुस्ताखियां करना, इसका एक सिलसिला दराज होता चला जा रहा है। बराए करम इस नुक्ते की तरफ भी हम सबको मुतवज्जे होना चाहिए। गाली किसी की मजहबी मजबूरी नहीं है, बेएहतरामी कोई अहले बैत की शान के अंदर ना करे, बेएहतरामी कोई सहाबे कराम की शान के अंदर ना करे। जब तक ये काम नहीं हो सकता उस वक़्त तक इत्तेहाद उम्मत की रूह हम पैदा नहीं कर सकते। अगर इसका मग़ज़ और इसका हकीकी फ़लसफ़ा हमें पैदा करना है तो उसके यही उसूल हैं, यही नुकूश हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना www.darsequran.com